عوام پوچھ رہے ہیں کہ عباس ٹاؤن قتل عام کی ذمہ داری حکومتی بڑے کیوں نہیں لیتے؟ اب تو صرف 10 دن رہ گئے، ذمہ داری قبول کریں اور استعفیٰ دے دیں۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کراچی کے واقعے کی بھی خفیہ معلومات تھی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کون بیٹھا رہا اور اس کو آج کیا سزا دی گئی؟ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں ڈاکٹرز کو مارا جا رہا ہے، مسیحاؤں کو قتل کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی تفرقہ۔ ہزارہ قتل عام کے بعد کراچی قتل عام، ماہرین کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے۔ عوام یہ بھی مطالبات کر رہے ہیں کہ حکومتی بڑوں اور سیاسی بڑوں کے بیانات سے زخموں پر مرہم رکھنے کا سلسلہ بند کیا جائے، کچھ عمل کر کے دکھایا جائے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی کی قسمت میں کل ایک اور المیہ لکھا گیا۔ ایک جانب کراچی کی تاریخ کا بدترین دہشت گردی کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہوا، دوسری جانب کراچی کے ایلیٹ، کراچی کی اشرافیہ بہترین منگنی، بہترین کھانے اور بہترین انتظامات کے مزے اڑا رہی تھی۔ حکومت سے پوچھنا چاہوں گی کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ پولیس رینجرز اب تک آپ کے سامنے یہاں موجود نہیں ہیں۔ مجھے تو لگ رہا پھر میرے دل میں دھمک ہو رہی ہے، میں نے بس بچے کو ملبے سے ڈولا اور بھاگی ہوں، گھر برباد ہو گیا، روڈ پہ آ گیا۔ کراچی میں کل ایک طرف تھی کہ غم تھا، آہ تھی، چیخ پکار تھی، دل خراش مناظر تھے، دوسری جانب مناظر وہ تھے جو اشرافیہ کے لیے وقف ہیں۔ اسی شہر میں ایک کونے میں کراچی کی تاریخ کی بدترین دہشت گردی کے واقعات میں سے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، دوسری جانب اشرافیہ کے لیے وقت گزارنے کا بہترین موقع تھا۔ کراچی پولیس اور شہر کی طاقتور انتظامیہ اس بات میں مصروف تھی کہ وہاں پر آنے والے، اس منگنی میں شریک ہونے والے، ان کو کوئی زخم نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہیں خدا نخواستہ وہاں کوئی پٹاخہ نہ پھٹ جائے، اور جو لوگ شان و شوکت سے حکومتی گاڑیوں میں، حکومتی پروٹوکول میں، حکومتی شان و شوکت سے اس محفل میں آ رہے ہیں، ان کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی گاڑی چند لمحوں کے لیے کہیں رک جائے۔ ٹریفک کی پوری طاقت، ٹریفک پولیس کی پوری طاقت اس جگہ پہ موجود تھی، اور دوسری جانب لوگوں کی چیخ و پکار تھی، دل خراش چیخیں تھیں۔ وہ ریاست کو بلا رہے تھے، وہ پولیس کو بلا رہے تھے، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلا رہے تھے، وہ حکومت کو بلا رہے تھے۔ ان کی جان اور مال تباہ برباد ہو چکے تھے۔ کراچی کے تقریباً اس العباس ٹاؤن کے علاقے کی 2 عمارتیں مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی۔ 200 کلو گرام سے وزنی بم کا دھماکہ یہاں کیا گیا تھا، جس کے بعد درجنوں مکانات تباہ ہو چکے تھے، درجنوں خاندان اجڑ چکے تھے، اور حکومت دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں پاکستانی حکومت کے وزارت داخلہ کے سب سے اہم شخصیت وزیر داخلہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو نہ یہاں ریاست نظر آئی، نہ حکومت نظر آئی، نہ تحفظ دینے والے اور نہ قانون نافذ کرنے والے۔ اس سے پہلے لوگوں کی شکایت، لوگوں کی تکلیف، لوگوں کا غم یہ تھا کہ جارح کو نہیں پکڑا جاتا، دہشت گرد کو نہیں پکڑا جاتا، دہشت گرد کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ لیکن کل کی سب سے بڑی خطرناک اور بھیانک تصویر یہ تھی کہ مظلوم کے پاس بھی کوئی نہیں پہنچ رہا تھا، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا تھا۔ اور آج جبکہ اس واقعے کو تقریباً 30 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب بھی اس علاقے میں کوئی نہیں پہنچا۔
ان لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا، کیونکہ خوف ہے کہ ان پہ حملہ ہو جائے گا، کیونکہ خوف ہے کہ لوگوں کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے، اور اسی لیے آج بھی اس جگہ پہ، اس مقام پہ عباس ٹاؤن جو ہے منتظر رہا، عباس ٹاؤن کے مکین منتظر رہے کہ شاید کوئی حکومتی بڑا آئے اور ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کی کوشش کرے، لیکن دور سے یہ آواز ضرور وہاں تک پہنچائی گئی کہ مرنے والے کے لیے 15 لاکھ اور زخمی ہونے والے کے لیے 10 لاکھ۔ یہ واقعہ کل کراچی میں ہوا ہے، اور آج تک فی الحال یہ حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 87 چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں، اور اس 87 چھاپہ مار کارروائیوں میں 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اعلان اب سے تھوڑی دیر قبل سندھ پولیس کے سربراہ فیاض لغاری نے کیا ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس واقعے کا خود نوٹس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اس واقعے کا خود نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ سے کہا ہے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے کہا ہے کہ رپورٹ پیش کی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان خود آ رہے ہیں کراچی، اور یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان از خود سماعت کرے گی اس معاملے کی۔ بدھ کے روز اس واقعے کی سماعت ہوگی۔ اس سلسلے میں اس وقت عباس ٹاؤن کا بھی بہت برا حال ہے، تباہی کے مناظر اب بھی پوری طرح سے نظر آ رہے ہیں، گو کہ یہاں پر اب میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے پہلے کراچی میں جب تدفین کا ماحول ہوا، یعنی کہ جب جو کل کے مظلومین تھے ان کی تدفین کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر تشدد دیکھنے میں آیا، کیونکہ نماز جنازہ میں کچھ نوجوان مشتعل ہو گئے جنہوں نے سپر ہائی وے پر قبرستان جاتے ہوئے 2 ٹرکس کو آگ لگائی، جس کے بعد سے جو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ اب سے تھوڑی دیر قبل تک جاری تھا، اور اس تشدد کے بدترین واقعات نے جس نے کراچی کے پورے سوراب گوٹ کے علاقے کو، انچولی کے علاقے کو، اور فیڈرل بے ایریا کے اور عباس ٹاؤن کے بڑے علاقے کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس میں 3 ہلاکتیں ہو چکی تھی، اور اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، جس میں رینجرز کے 5 اہلکار بھی شامل ہیں۔ آج کے اس واقعے کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرناک مناظر کراچی کے 5 ہسپتالوں میں ہیں جہاں پر زخمی پہنچے ہوئے ہیں، جس میں عباسی شہید ہسپتال، پٹیل ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل، سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل شامل ہیں۔ کراچی کے ان ہسپتالوں میں کون ان زخمیوں کو دیکھ رہا ہے، کون ان کے علاج کے پیسے دے رہا ہے، کون ان کی عیادت کے لیے آ رہا ہے، یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کورسپونڈنٹ خاور خان نے۔ خاور بتائیے گا ہسپتالوں میں آج کیا ہوتا رہا؟ جی کامران خان صاحب، گزشتہ روز دھماکے کے بعد جو ہے زخمیوں کو سب سے پہلے پٹیل ہسپتال، عباسی شہید ہسپتال، جناح ہسپتال، لیاقت نیشنل آغا خان منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر 200 سے زائد زخمیوں کو جو ان اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جو جاں باز افراد تھے، سب سے پہلے جو خبر پٹیل ہسپتال سے ہمیں موصول ہوئی تھی کہ 7 افراد وہاں پہ زندگی کی بازی ہار بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عباسی شہید ہسپتال کے اندر 10، جناح ہسپتال کے اندر 20 سے زائد افراد، اور آغا خان ہسپتال کے اندر 6، جبکہ لیاقت نیشنل کے اندر 3 افراد جو تھے وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھے تھے۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر جو ہے ہمیں انتظامیہ اور محکمہ صحت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آیا۔ کوئی ان کی حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی ماسٹر پلان، کوئی پلان آف ورک نہیں تھا کہ کس طرح ان لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ہر جو زخمی تھے، جو ان کے لواحقین تھے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو اسپتال منتقل کرتے رہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر 14 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو ہے سرکاری سطح پر اعلامیہ جاری ہوا کہ وہ بھی پولیس سرجن کراچی نے جاری کیا، کہ جس میں 48 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی، جبکہ 200 سے زائد افراد کے جو ہے وہ زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ قیامت تو گزری عباس ٹاؤن میں، بالکل اسی قسم کی قیامت جو گزشتہ 2 مہینوں میں ہم نے دیکھا کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن پہ گزری۔ کراچی کا عباس ٹاؤن آج بھی اور کل بھی کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت عباس ٹاؤن کا کیا حال ہے، یہ جاننے کے لیے جاتے ہیں۔ عباس ٹاؤن کے قریب ہی موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ جی عارفین، کیا حالات ہیں اس وقت اس جگہ کے، اور اس وقت یہاں کے رہنے والے مکین کہاں ہیں، اور اس علاقے پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے؟ کامران صاحب، مختلف علاقوں سے اس علاقے کے اندر جو لوگوں کی پرسان حال کے لیے جو ہے یہاں پہ پوچھ گچھ کے لیے مختلف علاقوں سے کراچی کے یہاں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جو یہاں پہ فاتح کا بھی عمل جاری ہے۔ جو سانحہ جو یہاں پہ ہوا تھا اس کے اندر رابعہ فلاور اور جو اقرا سٹی تھا اس کے اندر وہ تقریباً مسمار ہو چکے ہیں، تقریباً منہدم ہو چکے ہیں۔ آگے کا جو حصہ ہے ان کا وہ تقریباً منہدم ہو چکا ہے، اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم نے دن میں وہاں کا وزٹ کیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ تباہی کے مناظر کیا ہیں، کیونکہ کل بھی ہم یہاں پہ موجود تھے لیکن تباہی کیونکہ رات ہو چکی تھی، تباہی کے مناظر نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج ہم نے وزٹ کیا اور ہم نے یہ چیز جاننے کی کوشش کی کہ تباہی کا امپیکٹ کتنا ہے، کس حد تک تباہی کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ وہ ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لوگوں کے تاثرات ہیں۔
یہ جو اس وقت آپ کو تباہی کے مناظر یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ کسی جیٹ طیارے کی بمباری کے بعد کے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اتوار کی شب اس مقام پہ عباس ٹاؤن میں دھماکہ کیا گیا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 135 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ جو زخمی ہیں ان کی حالت بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ جو مناظر ہیں دلخراش مناظر ہیں، تباہی کے ایسے مناظر شاید کراچی کے میں یا تو جو سی آئی ڈی کا بلاسٹ ہوا تھا اس کے اندر دکھائی دیے تھے، یا میریٹ دھماکے میں، یا اس طریقے کے واقعات کوئٹہ میں جو ہزارہ ٹاؤن میں دھماکہ ہوا، یا اس کے علاوہ کوئٹہ میں ہی علمدار روڈ پہ جو دھماکہ کیے گئے، اس طریقے کے مناظر وہاں پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ عمارتیں تقریباً مخدوش ہو چکے ہیں۔ دو عمارتیں ہیں، ایک رابعہ فلاور اور دوسرا اقرا سٹی۔ جو رابعہ فلاور ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے کہ اس کو 1997 اور کے اندر یعنی 97 میں لوگوں کو پوزیشن دیا گیا، پھر یہاں پہ لوگ جا کے آباد ہوئے۔ یہ آگے کا حصہ ہے جو بلڈنگ ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے ہمیں کہ تقریباً 30 کے قریب فلیٹس ہیں جو کہ اب بالکل تباہ ہو چکے ہیں، رہنے کے قابل نہیں ہے۔ انتہائی مخدوش حالت میں یہ فلیٹس اس وقت موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو آصف شیخ دکھائیں گے کہ یہ اقرا سٹی کی بلڈنگ ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر 24 فلیٹس سے اقرا سٹی کا فیز 1 ہے بلاک ڈی، جس کے اندر 24 فلیٹس ہے اور اس کو 2000 میں 2001 کے اندر بنایا گیا، اور اس کے اندر بھی یہ بھی اب اس وقت رہنے کے قابل نہیں، شدید متاثر ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آگے کی بلڈنگ ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، اندر جو لوگ تھے وہ بھی اب اس بلڈنگ کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اندر کی جو بلڈنگ ہے جو دیواریں ہیں وہ بھی اب رہنے کے قابل نہیں ہے، مخدوش حالت میں اس وقت موجود ہیں۔ اندر جو ان کے پلرز ہیں وہ بالکل ہل چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اس طریقے کے بے تحاشا مناظر یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں 30 کے قریب دکانیں جو کہ تقریباً تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ جو آپ کو ایک پکوان سینٹر یہاں پہ قائم تھا، الحمرہ پکوان سینٹر بتایا جاتا ہے، جس کے مالک تھے اختر صاحب، وہ اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں، ان کے بھائی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے یہاں پہ مددگار تھے، جو ان کے لیبر تھی، ان کے 6 لیبر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں۔ 3 سال کا بچہ جس کا نام حر حیدر تھا، اس کی والدہ شہنیلہ ذیشان جو کہ دھماکے کے وقت یہ جو آپ کو بالکنی اس وقت ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکنی میں موجود تھے، اور جس وقت دھماکہ ہوا ہے اس کے بال بیرنگز نکل کے ان کو بھی لگے ہیں اور دوسری چیزیں ان کو لگی ہیں، جس کی وجہ سے 3 سال کا حر حیدر اپنی والدہ شہنیلہ ذیشان کے ساتھ جو ہے وہ اس واقعے میں شہید ہو چکا ہے۔ یہ جو دونوں عمارتیں ہیں رابعہ فلاور اور اقرا سٹی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہائش پذیر سے، صرف ایک مکتبہ فکر کے لوگ نہیں تھے۔ ادھر جو ہیں وہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی رہتے تھے ان فلیٹس کے اوپر۔ اقرا سٹی میں 60% اہل تشیع اور 40% اہل سنت سے لوگ تعلق رکھتے تھے، اور رابعہ فلاور کے اندر میجورٹی اہل سنت کی ہے اور کم لوگ اہل تشیع رہتے تھے۔ اچھا، دکاندار جو تھے ان میں بھی 50% اہل سنت اور اہل تشیع رہتے تھے، اور جو لوگ ٹھیلا لگاتے تھے اور کیبنس رکھتے تھے وہ لوگ زیادہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہاں پر، ان میں اہل تشیع بھی شہید ہوئے ہیں اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے بھی شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح زخمیوں کی بھی یہی حالت ہے۔ کافی حد تک یہاں ملبہ اٹھانے کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جو آپ کو اس وقت تھوڑی سی جگہ صاف نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات سے یہاں پہ کام جاری تھا اور اتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد اب ملبہ کافی حد تک اٹھا لیا گیا ہے۔ میں اس وقت رابعہ فلاور کے 3رے فلور کے اوپر یہاں پہ موجود ہوں۔ اس گھر کے اندر تک جو ہے وہ بال بیرنگز کے نشانات نظر آ رہے ہیں، جس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ 3رے فلور پہ ہے یہ گھر، لیکن اس کے باوجود جو بال بیرنگز اس دھماکے کے اندر استعمال ہوئے ہیں اس کے اثرات اس 3رے فلور کے گھر کے اندر تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ بالکل سب تباہ ہو گیا ہے، یہ لاس کون پورا کرے گا؟ ہو از گوئنگ ٹو ہیلپ می؟ اس وقت جب بلاسٹ ہوا تو میں اتنا دور ہٹ ہوا کہ میں کچن کی طرف گرا ہوں۔ اگر واقعا ہماری حکومت ہے، اگر ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں تو انہیں یہاں آ کر ان کے درد میں شریک ہونا چاہیے تھا، اور بلکہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ بہت شرمناک بات ہے، لیکن یہ کہ ہماری حکومت بے حس ہے اور ادارے بے حس ہیں۔ گھر میں بھی کوئی سیف نہیں ہے، اب تو گھر میں بھی اگر آپ ہیں تو انسیف ہیں۔ ساری سیکورٹی شرمیلا فاروقی کی انگیجمنٹ پہ تھے، ساری سیکورٹی وہاں پہ، یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے جنگ عظیم کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں اور یہاں کے فلیٹوں کا حشر دیکھ لیں آپ، اس سے برا حال ہوا ہے۔ کامران صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ اس وقت کیا حالات ہیں، تباہی کے مناظر، ایسے دلخراش مناظر شاہدی۔ اچھا عارفین، ظاہر ہے کہ یہ دلخراش مناظر ہیں، بے پناہ اس میں تکلیف اور اندوہ ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے عباس ٹاؤن میں، اس پورے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ عمارتیں اب اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس پوری ویسینٹی میں، اس پورے علاقے میں کیا ہے اس وقت؟
کامران صاحب سوگ کی کیفیت ہے، دکانیں یہاں پہ بند ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ آ کے ہم نے اپنے اس رپورٹ میں بھی دکھایا کہ لوگ اپنی وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی جمع پونجی تھی جو اس واقعے کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے جیسے جیسے میڈیا کو اس علاقے کے اندر ایکسس ملتا جا رہا ہے، مختلف اور دلخراش کہانیاں بھی سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کے اس مقام کے میں جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ جو دکانیں تھیں اس میں اہل سنت برادری سے تعلق رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کی آباد تھے جو اپنا کام کر رہے تھے، جس میں بتایا گیا کہ افغانی تھے جو کہ یہاں پہ روٹی کا کام کرتے تھے، مرغی والے تھے، ایک عثمان میڈیکل اسٹور تھا، یہاں پہ ڈاکٹر تھے جو یہاں کے اوپر رہتے تھے، سبزی کی دکانیں تھیں، قریشی برادری سے تعلق رکھنے والے قصابوں کی یہاں پہ دکانیں تھیں جن کو اس دھماکے کے اندر نشانہ بنایا گیا، وہ بھی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی اس دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ تھے۔ عباس ٹاؤن کے مناظر آپ نے دیکھے، قیامت کے مناظر ہیں جو کہ اس وقت عباس ٹاؤن میں ہے، اور حکومت اور ریاست، حکومت سندھ کی پولیس، سندھ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس وقت ان کے نزدیک اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اس واقعے کے دہشت گردوں کو کھوج نکالے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی نظر آتی، اور ایسی کارروائی ہوتی جو نظر آتی جس سے لگتا کہ واقعی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن اس وقت لگتا ہے کہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ معاملات کو اور بلیم کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے، اور بہترین موقع یہ ہے کہ اس کو پنجاب میں ہی رکھا جائے۔ جب سے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی، خاص طور پر لشکر جھنگوی جو ان واقعات کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اس کا گڑھ پنجاب میں ہے۔ اور آج وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نے آج بھی اس موقع کو استعمال کیا اور الزام لگایا کہ یہ اس قسم کی فرقہ وارانہ دہشت گردی دراصل پنجاب سے جنم لے رہی ہے اور حکومت پنجاب اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ الیکشن کا اتحاد رکھتے ہیں، اگر نہیں ہے تو میں ثابت کر دوں گا۔ کیا اسحاق ملک کے چھوٹے بھائی نے بکھر میں آپ کے خلاف میاں شہباز شریف صاحب کیا اپنی کینڈیڈیچر وڈرا نہیں کی تھی؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک اسحاق نے آگے فیصلہ آباد میں شیعہ کافر کا آپ کہاں تھے اس وقت؟ آپ نے ان کو ہر جگہ کا کام کرنے کی اجازت دی۔ آج انہوں نے جب دیکھا ہے کہ بھئی بڑا پبلک کا پریشر آ گیا تو اس کو آپ نے ہاؤس ریسٹ کر دیا۔ یہ کون سی سزا ہے؟ کوئٹہ کے لیے جو مٹیریل خریدا گیا وہ بھی پنجاب سے تھا، لشکر جھنگوی کے لوگوں نے خریدا۔ کیا اس وقت پنجاب گورنمنٹ ہی دیکھ رہی کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ اگر وہ شیڈیول 4 میں تو گھر سے نکل کے ایسی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ پنجاب حکومت کا رول دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ایگزانریٹ کرتی ہے، کتنے لوگ پکڑتی ہے، کتنے لوگ پکڑ کے کراچی اور کوئٹہ کے حوالے کرتی ہے، کیونکہ یہ ان پہ اونس ہے، یہ ان پہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ لشکر جھنگوی کی جتنے آپریشنز ہیں، جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں، سارے کے سارے رستے جو ہیں وہ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں۔ سوالات تو پوچھے پنجاب حکومت سے، وقفہ اس کے بعد ہم پوچھیں گے جناب رحمان ملک سندھ حکومت سے، سندھ کے ذمہ داروں سے کب پوچھیں گے کہ جب انہوں نے بتا دیا تھا کہ کراچی میں بڑی قتل و غارت ہونے والی ہے، کراچی میں بڑی دہشت گردی ہونے والی ہے، یہاں قتل عام ہونے والا ہے، تو یہاں کے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ کیا رحمان ملک صاحب نے یہ پوچھا، ان سے پوچھا اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ یہ پوچھتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔